اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین اما بعد۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں آج کی جو مناسبت ہے وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے، چونکہ عالم اسلام اس وقت جو ہے وہ اس غم سے دوچار ہے، اور یہ بہت بڑا اسلام کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قتل ہوا، اور ان کی جو ہے ضربت کے بعد کے جو معاملات ہیں اور شہادت تک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ مختلف محافل میں مختلف جگہوں سے ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی مختلف قسم کی تشریحات آپ سن رہے ہوں گے۔ میرا فوکس آج کے اس پروگرام میں صرف اس بات کے اوپر ہے کہ جو آپ نے ضربت کے بعد آپ کو ایک وصیت آپ نے کی تھی جناب حسنین شریفین کو بلا کر علیہم السلام، اور اپنے عزیز و اقربا کو اپنے پاس بلا کر، کہ جب آپ کو 19 کی جو ہے وہ ضربت لگی تو اس کے بعد آپ نے عزیز و اقربا کو پاس بلایا اور کہا کہ یہ میری وصیت ہے آپ لوگوں کو، حتیٰ ان سب کو وصیت ہے جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے۔ تو میں بھی آج آپ کے توسط سے میرے تک پہنچا پیغام، اور میں آپ کے توسط سے آگے جو ہے وہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور اس وصیت کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ لیٹر نمبر 47 نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مختلف احادیث کے منابع میں یہ حدیث موجود ہے، یہ جو ہے وہ وصیت موجود ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا نہ صرف یہ کہ اس کے اندر احصاء کیا گیا ہے، بلکہ اس کو خلاصتاً ہمیں بہت اہم پوائنٹس بتائے گئے ہیں، اور اس وصیت کے اندر جو نکات موجود ہیں وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے، اس حوالے سے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی جب شخصیت اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی کا حاصل و حصول بتانا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا پیغام کیا ہے، میرا ہدف کیا تھا پوری زندگی میں، تاکہ میرا ہدف ختم نہ ہو، میرے ہدف کو جو ہے وہ اس کو تسلسل ملے اور وہ ہمیشہ جاری و ساری ہو۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی وصیت کرتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت اگر وصیت کے اندر جو نکات مہم بتا رہے ہیں تو اس کی اہمیت اس بات سے اجاگر ہے کہ وہ کتنی ضروری چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی پہ لاگو کریں۔ چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو اس حوالے سے میں جسٹ ان پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اوصیکما بتقوی اللہ، میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں۔ جناب امام حسن ہے، امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ احساس ذمہ داری اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، کہ آپ دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، ولاؤ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہ بھاگ رہی ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور کبھی بھی اس چیز پہ افسوس نہ کرنا جو تم سے اس دنیا میں چھین لی جائے، لے لی جائے۔ بہت سارے معاملات زندگی کے اندر ہوتے ہیں، انسان کا مال کبھی چھن جاتا ہے، کبھی انسان کی جو ہے وہ جائیداد چھین لی جاتی ہے، انسان دیتا نہیں ہے، لیکن کوئی طاقتور ظالم اس قسم کے جو ہے وہ خطرناک قسم کے لوگ آتے ہیں اور آپ کی چیز چھین لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ آپ کیا کریں کہ کسی صورت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی چیز پہ جو ہے وہ اترائے نہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کو لے لے تو اس پہ آپ افسوس نہ کریں۔ وَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اور پھر فرماتے ہیں وَقُولَا بِالْحَقِّ، اے میرے بیٹو جب بھی بات کرنا حق کی بات کرنا، وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور جب بھی کوئی کام کرنا تو اجر کے لیے کرنا، یعنی اجر رضائے پروردگار کے لیے کرنا، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر کے طالب رہنا۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ ظالم کے ہمیشہ مد مقابل کھڑے ہو جانا، کبھی ظلم کو نہ سہنا، زیادتی کو برداشت نہ کرنا، اور ظالموں کو کبھی کسی قسم کا کوئی، اگر آپ اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تو کم از کم ان کا تعاون نہ کرنا، ان کے ظلم میں شامل نہ ہونا، اور مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی دل رسی کرنا، داد رسی کرنا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی سپورٹ کرنا۔ وَأُوصِيكُمَا، اے میرے بیٹو تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وَجَمِيعَ وَلَدِي، اور سارے بیٹوں کو بھی وصیت کرتا ہوں، وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، اور میں اپنے سارے اہل و عیال کو بھی وصیت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ
ان سب کو وصیت کرتا ہوں جہاں تک میری یہ کتاب پہنچے، کیا؟ بتقوی اللہ، پھر فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اندر احساس سے قربت پروردگار پیدا کرو۔ جو میں کام کر رہا ہوں، تقوی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں مسجد میں صرف جا کے بیٹھ جاؤں، صرف میں روزے رکھوں، نہیں، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگو تو ایک لحظے کے لیے سوچ لو کہ کیا یہ مطلوب مرغوب پروردگار ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کر لو، اگر نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اسی کا نام تقوی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَنَظْمَ أَمْرِكُمْ، یہ بہترین ہماری زندگی کی کامیابی کی چابی اس کے اندر موجود ہے، اپنے معاملات کو منظم کرو۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہماری زندگی کے اندر، ہم اپنے معاملات کو منظم نہیں کرتے، ہم پنکچول نہیں ہیں، ہم اپنے پڑھنے میں، لکھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی میں ہم آگے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے معاملات کو منظم نہیں کرتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اور آج اس کے اوپر عمل کر کے غیر مسلمان ہم سے آگے ہیں، ترقی میں ہیں، کیوں؟ وہ پنکچول ہیں، ان کے اندر ایک سسٹم موجود ہے، وہ نظام کو فالو کرتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائی ہوئی، ہر شخص اپنی جو ہے وہ لے کے نہیں چل رہا، بلکہ وہ ایک نظام کی طرف چلتے ہیں تاکہ جو سب کے سب مربوط ہوں اور سب سے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَصَلَاحَ ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور پھر فرماتے ہیں آج کل کی جو سچویشن جو بنی ہوئی ہے، اکابرین کے لیے یہ سب سے بڑا ایک بہت بڑی وصیت ہے، نصیحت ہے، جو ہمارے باب حل و عقد ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، ان سب کے لیے ایک بہترین وصیت امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ کون؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے دنیا کو طرز حکمرانی سکھلایا، جنہوں نے عدل و انصاف کا وہ بول بالا کیا کہ رہتی دنیا تک عدل امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک بہترین جو ہے وہ ڈنکا بچ رہا ہے اور ان سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَصَلَاحَ ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات کی اصلاح کر لینا، آپس کے جھگڑوں کو ختم کر لینا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، اے حسن و حسین، میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو فیملیز کے درمیان، دو ٹرائب کے درمیان، وہ کسی بھی طرح کے دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو، اگر تم اس کی اصلاح کرواتے ہو، اگر ان کی آپس میں صلح کرا دیتے ہو، ان کو ایک پوائنٹ، ایک ایجنڈے پہ لے آتے ہو، یہ بہتر ہے، بہترین ہے تمہاری عام قسم کی نماز اور عام قسم کے روزے سے۔ تو خود اندازہ لگائیے کہ آپس کے معاملات کو سوشل ذمہ داری ہماری کتنی بڑی آتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں ذرا خیال رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتہم، وہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں ضائع ہو جائیں، ان کو ضائع ہونے سے بچانا، ان کی سرپرستی کرنا، ان کے جو ہے وہ ان کے کھانے کا، طعام کا، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ واللہ اللہ اللہ فی جیرانکم، یہ ہمیں سوشل لائف بتائی جا رہی ہے۔ کب؟ امیر المومنین بتلا رہے ہیں، ضربت کھا کے، خون میں لت پت ہو کے، سر پہ پٹی باندھ کے اور موت کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور تشریف لے کے جا رہے ہیں شہادت کے ایام میں، ایک جو ہے وہ دن شاید رہ گیا ہے جب یہ وصیت فرما رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ آج کل تو ہماری اتنی نفسا نفسی کا دور ہے اور اتنی عجیب قسم کی سوشل لائف ہے، اور ہم اپنے فیس بک اور ٹویٹر اور ان چیزوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ہمسایوں کے معاملات کا پتہ ہو یا ان کی مشکلات کا پتہ ہو۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، اس کے اندر تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُمْ سَيُوَرِّثُهُمْ، اتنی وصیت کی ہمسایوں کے بارے میں ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید ہماری وراثت میں بھی وہ شامل ہو جائیں۔ خود اندازہ لگائیے کہ ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں۔ اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کو پکڑنا، قرآن سے متمسک ہونا۔ ماہ مبارک رمضان اٹ سیلف قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہوتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہی تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر، ماہ مبارک رمضان کے اندر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن سے متمسک ہو جانا، کیوں؟ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر عمل کر کے تمہارے غیر تم سے آگے چلے جائیں۔ اب خود اندازہ لگائیں، آج ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں، آج ہم معاملات کا شکار ہیں، اپنی تنزلی کی وجہ سے موجود ہیں، ہماری اخلاقی گراوٹ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم لوگ کسی صورت میں بھی اس پستی میں موجود ہیں کہ ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہماری فکری انتشار، ہمارے ذہنی انتشار، ہمارے معاملات کی خرابی، ہماری دینی دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، ان کو اگر آپ سلجھانا چاہتے ہیں، لے کے جانا چاہتے ہیں، تو قرآن سے متمسک ہو جائیں۔
قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت سارے لوگوں کے ان خیالوں میں آ جاتے ہیں، ہمارے ہاں فرقہ واریت اپنے جو ہے وہ سر چڑھ کے بولنے لگ جاتی ہے، کیوں؟ ہم خود قرآن سے دور ہیں نا۔ کوئی بھی آتا ہے آیت پڑھ کے ہمیں یہ کہہ دیتا ہے، دوسرا اس کے اپوزٹ آتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، ہم دونوں کی بات کے اندر جج کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو فرقان، ان دونوں کے درمیان ڈسٹنگوش اور فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تمہیں خود بخود عطا کرے گا۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں یہ صلاحیت، کیونکہ قرآن کا ایک نام فرقان ہے، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، نیکی اور بدی، اچھائی اور بھلائی، اور انسان کو تمیز کرنے کا، خبیث اور طیب کے درمیان جو ہے تمیز کرنے کی صلاحیت قرآن دے سکتا ہے۔ پھر آپ خود قرآن جب اٹیچ ہوں گے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی کم ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ خود آپ کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں واللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں تاکید کی۔ ہم اپنے ساری زندگی، سارے دن کے معاملات کو پس پشت جو ہے وہ کر کے نماز کے لیے اہتمام کریں، نہ کہ نماز کو پس پشت کر کے اپنے زندگی کے معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ، اس کے اوپر کتنی بڑی امپورٹنس ہے، اور فرمایا کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ دین کی پوری بلڈنگ نماز کے اوپر قائم ہے۔ خود اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی امپورٹنس ہے۔ یہی تو کہا گیا ان قبلت ما سوا وان ردت ما سوا، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو ہر چیز قبول ہو جائے گی، اگر یہ رد ہو گئی ہر چیز رد ہو جائے گی۔ بس اتنا ہی میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کر سکوں گا۔ یہ وہ پیغام ہے امیر المومنین کی وصیت میں سے چند پیغام ہیں۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو نہج البلاغہ یا حدیث کے دوسرے منابع کے اندر آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، لیٹر نمبر 47 امیر المومنین کی وصیت، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے، ہر لینگویج میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہ اس طرح سے جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹوں کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ دے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، یہ وہ احساس پیدا کرتی ہے امیر المومنین کی وصیت۔ اور میں اپنے آپ کو تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیں ان مندرجات، ان جو ہے وہ چیزوں کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوب تر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کے صدقے میں ہمیں دین مبین اسلام کو سمجھنے، پڑھنے، قرآن مجید سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھانے کے معاملے میں کوئی چانس نہیں لینا چاہیے، اور اچھے کھانے کا سیکرٹ اس کے فریش انگریڈینٹس میں ہے، اور اس کھانے کو مزیدار اور صحت مند بنانے کے لیے ملاوٹ اور کیمیکل سے پاک 100% خالص آٹا ہونا چاہیے، یعنی اسپیشل سپر آٹا ہیرا، a product of مہتاب فلور ملز، جو نام ہے اعتماد کا۔ اسپیشل سپر آٹا ہیرا میں ہے فائبر، آئرن اور نیوٹرینٹس، جو بنائے آپ کی روٹی کو ایک دم سافٹ اور فریش۔ اسپیشل سپر آٹا ہیرا، ہول سیل ڈیلر شانی ٹریڈرز، ساہیوال، 0300 9691 259۔ کراکری کی خریداری اب نہ ہوگی جیب پر بھاری۔ خرم کراکری اینڈ ہول سیل ڈیلر، گھر بھر کی تمام کراکری کی خریداری ہوگی سہولت، آسانی اور کفایت شاری سے، اور وہ بھی ہول سیل ریٹس پر۔ امپورٹڈ ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، واٹر سیٹ، سوپ سیٹ، سٹین لیس سٹیل کے برتن، امپورٹڈ تھرمس، نان سٹک سیٹ کی وسیع ترین ویرائٹی، سلور سٹیل کے برتن، میلامائن کے تمام برتنوں کی مکمل ویرائٹی، گھر بھر کی ضرورت کی تمام معیاری الیکٹرانک مصنوعات، جن میں مائکرو ویو اوون، جوسر، بلینڈر، فوڈ فیکٹری اور وہ تمام اشیاء جو آپ چاہیں۔ ہول سیل کی معیاری خریداری کرنے کے لیے دکاندار حضرات رابطہ کریں۔ جہیز کی مکمل خریداری پر خصوصی ڈسکاؤنٹ، کشادہ پارکنگ ایریا، تو آج ہی تشریف لائیں اور خریداری کریں۔ بے شمار ویرائٹی اور مارکیٹ کے مقابلے میں سب سے کم گارنٹیڈ ریٹس پر۔ خرم کراکری اینڈ ہول سیل ڈیلر، سٹی پوسٹ آفس روڈ، نزد انصار گلی، ساہیوال، 0300 9696 702 0321 9696 702۔